بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علامہ اقبال کی سیاسی فکر پہ بات کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ علامہ اقبال کی سیاسی فکر کی مختلف ڈائمینشنز پہ بات کی ہے، ان کے ڈاکومنٹس کی روشنی میں، ان کی تحریروں کی روشنی میں، وہ تحریریں جو ان کی شاعری کی صورت میں موجود ہیں یا نثر کی صورت میں موجود ہیں۔ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو اسلام کی سیاسی فکر علامہ اقبال کے دور تک ڈیولپ ہوئی تھی، اس میں ان کے کمنٹس کیا ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے معاصر مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اس کے اندر ان پٹ دیا، اور کس طریقے سے اسلام کی سیاسی فکر کو آج کے دور کے تقاضوں اور آج کے دور کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اب اس کا ایک اہم پہلو جو رہ گیا، جس پہ ہم نے جو ضروری باتیں ہیں وہ کرنی ہیں ایک آدھ نشست کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب علامہ اقبال ایک آئیڈیالوجی دے رہے ہیں، ایک نظریہ دے رہے ہیں، ایک سیاسی فکر دے رہے ہیں، اور فکری بنیادوں پہ ایک سیاسی نظام کو متعارف کروا رہے ہیں، تو اس کی صورت میں جو ریاست وجود میں آئے گی، جو معاشرہ وجود میں آئے گا، اس کی عملی شکل کیا ہوگی۔ اس میں ہم نے دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو اس اسٹیٹ کو اور یا اس معاشرے کو علامہ نے کیا ٹائٹل دیا ہے، اور اس کی کیا خصوصیات اس معاشرے کی گنوائی ہیں، ایک بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا کمپریہنسو حتمی ڈاکومنٹ ہے جس نے عملی طور پر بھی ملت اسلامیہ پہ اثر مرتب کیا ہو۔ پہلی بات کہ وہ ریاست جس کا علامہ خواب دیکھ رہے ہیں، جب وہ وجود میں آ جائے گی تو کیسی ہوگی، اس کے لیے علامہ اقبال نے خود ایک عنوان بھی قائم کیا ہے، اور وہ عنوان ہے مرگ دین۔ اس ریاست کا ذکر علامہ اقبال کرتے ہیں اپنی کتاب جاوید نامہ کے اندر۔ ناظرین، جاوید نامہ علامہ اقبال کی وہ کتاب ہے جو ان کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی سفر ہے، جو انہوں نے اپنے مرشد مولانا روم کی رہنمائی میں کیا، اور اس سفر میں وہ بطور زندہ رود کے، انہوں نے اپنے لیے ٹائٹل زندہ رود کا چنا ہے، بطور زندہ رود کے اپنے مرشد کی رہنمائی میں افلاک کی سیر کرتے ہیں، اس کائنات کی سیر کرتے ہیں، اور ہر فلک پہ وہ کسی نہ کسی بڑی ہستی سے ملاقات کرتے ہیں، جو سماجی بھی ہے، عسکری بھی ہے، سیاسی بھی ہے، علمی و فکری بھی ہے، ادبی بھی ہے، روحانی بھی ہے، اور ان سے اکتساب فیض کر کے جو جو چیزیں وہ اخذ کرتے ہیں ان کو وہ اپنی اس کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے جو محکمات عالم کی بات کی تھی، 4 محکمات عالم، ان کا ذکر علامہ کرتے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں فلک عطارد پر۔ اس سے اوپر آگے فلک مریخ پہ جب پہنچتے ہیں تو پھر یہ جو 4 محکمات عالم تھے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، خلافت آدم ہے، اس کے بعد حکمت خیر کثیر ہے، یا الارض للہ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو جو بیان کرتے ہیں علامہ، تو پھر ان کی عملی صورت کیا بنتی ہے؟ وہ فلک مریخ پہ نظر آتی ہے، جہاں پہ وہ ایک مثالی ریاست کو وزٹ کرتے ہیں، ایک مثالی ریاست کو دیکھتے ہیں، اور اس کا نام وہ رکھتے ہیں مرگ دین۔ مرگ دین 2 الفاظ سے بنا ہوا مرکب ورڈ ہے، مرکب لفظ ہے، مرگ اور دین۔ مرگ کا مطلب ہے سبز، اور دین کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشن، آئین، لا، قانون۔ ایسی ریاست جسے آئین سبز گورن کرتا ہو، گرین کانسٹیٹیوشن گورن کرتا ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ گرین کانسٹیٹیوشن کا مطلب کیا ہے؟ پروگریس، زرخیزی، امید، نشو و نما، ترقی، اور مستقبل کے اندر آنے والا ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہونا، یہ ہے گرین کا مطلب۔ اور یعنی وہ ایک ایسی ریاست ہے جس میں اس انداز سے اور ایسے قوانین کے تحت معاملات کو چلایا جا رہا ہے، جس میں اس ریاست کے باسیوں، اس معاشرے کے جو افراد ہیں، اس ریاست کے جو شہری ہیں، ان کا آنے والا ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ پہلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب میں کچھ وہ جو فیچرز ہیں اس ریاست کے جو علامہ نے یہاں بیان کیے، ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ تو جب علامہ مرگ دین کی ریاست میں جاتے ہیں تو وہ کیسی ریاست ہے؟ علامہ فرماتے ہیں مرگ دین و آ عمارات بلند منچ گویم ذا مقام ارجمند۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مرگ دین ہے، حسین و جمیل، صاف ستھرے ماحول کی حامل ریاست ہے، جس کی عمارتیں بڑی شان و شوکت والی اور بڑی بلند ہیں۔ میں اس ریاست کے مقام ارجمند کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ ساکنانش در سخن شیریں چون نوش، خوب روئے و نرم خوئے اور سادہ پوش۔ اس ریاست کے شہری بہت خلیق ہیں، ان دیکھنے میں بھی وہ حسین و جمیل ہیں، عادات و اطوار اور اخلاقیات میں بھی حسین و جمیل ہیں، کوئی تکلف نہیں ہے، تکلفات سے وہ لوگ بالا ہیں، سادہ پوش ہیں۔ فکر شاں بے درد و سوز اکتساب، راز دانے کیمیائے آفتاب۔ اس ریاست کے شہری وہ ہیں
جنہیں زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے، اپنے وسائل پیدا کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی مشقت میں نہیں پڑنا پڑتا، بلکہ وہ کیا ہے، وہ کیمیائے آفتاب کی مسٹری کو جانتے ہیں. دے نو دا مسٹری آف دا سن، مسٹری آف دی کیمسٹری آف دا سن. جو کیمیائے آفتاب ہے، یعنی آفتاب کی روشنی. اچھا اب دیکھیں، علامہ نے آفتاب کی روشنی کا ذکر کیا ہے. آفتاب کی روشنی ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یعنی علامہ تو زمین کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں نا، لیکن بتدریج انسان قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے. زمین، ہوا، اب ہوا پر بھی تو قبضہ ہو ہی گیا کسی نہ کسی صورت. کہیں ہوا بہت ہلاکت خیز ہے، پالوشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور کہیں ہوا ایسی ہے کہ وہ صحت افزا ہے. یعنی ہم نے بالواسطہ طور پہ ہوا پر بھی قبضہ کر لیا ہے، پانی پر بھی قبضہ کر لیا ہے. لیکن سورج کی روشنی وہ چیز ہے جس پہ آج تک کسی شخص نے قبضہ نہیں کیا، نہ کر سکا، اور عین ممکن ہے کہ مستقبل میں بھی ایسے حالات کبھی نہ پیدا ہوں کہ کوئی سورج کی روشنی پہ قبضہ کر لے. تو علامہ کہتے ہیں کہ انہیں سورج کی روشنی کی جو کیمسٹری ہے، اس سے کس طرح انرجی لینی ہے اور اس طرح زندگی کو گزارنے کے لیے وسائل کیسے پیدا کرنے، اس پر انہیں گرفت حاصل ہے. ہر کے خواہد سیم و زر گیرت ز نور چو نمک گیرے ما از آب شور. فرماتے ہیں جس طرح ہم آب شور سے نمک نکالتے ہیں نا، اس طرح وہاں کے لوگ، مرگدین کے لوگ، سورج کی روشنی سے سیم و زر، چاندی سونا نکالتے ہیں. تو جب وہ سورج کی روشنی سے چاندی اور سونا نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ چاندی اور سونے پہ کبھی جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے، قتل مقاتلہ نہیں ہوتا ہوگا، خون خرابہ نہیں ہوتا ہوگا، کشت و خون نہیں ہوتا ہوگا. خدمت آمد مقصد علم و ہنر کار ہارا کس نمی سنجد بزر. فرماتے ہیں وہاں پہ جو علم و ہنر کا مقصد ہے وہ خدمت ہے. اس کا مقصد زر اندوزی نہیں ہے، لوگوں کا استحصال نہیں ہے. سادہ لوگوں کا، جن لوگوں کے پاس علم و فن نہیں ہے، ان کا استحصال کرنا نہیں ہے، اور ان کا استحصال کر کے سونا چاندی اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں علم و ہنر کا مقصد کیا ہے؟ خدمت خلق ہے. کس ز دینار و درم آگاہ نیست ای بوتارا در حرم ہا راہ نیست. فرماتے ہیں مرگدین ایک ایسی ریاست ہے، ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے، وہاں کوئی دینار اور درم کے بندھنوں میں نہیں پھنسا ہوا. یہ وہ بت ہیں جنہیں مرگدین کے شہر میں انٹری کی کوئی اجازت نہیں ہے. بر طبیعت دیو ماشی چیرا نیست آسماہا از دہاں تیرا نیست. فرماتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، جس طرح یہاں مشینوں نے ہماری طبیعتوں کو آلودہ کر دیا، ہمارے دلوں کو بے حس کر دیا، اور ہمیں دوسروں کا خون نچوڑنے اور دوسروں کا خون چوسنے والا ایک چیز بنا دیا. یہ ماحول وہاں نہیں ہے، اور وہ اس کے آسمان دھوئیں سے سیاہ نہیں ہیں جس طرح ہمارے آسمان مشینوں اور جو انڈسٹریز ہیں، فیکٹریاں، ان سے نکلنے والے دھوؤں سے آلودہ ہو چکے ہیں. وہاں یہ ماحول نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں سخت کش دہکاں چراغش روشن است از نہاب دے خدایاں ایمن است. وہاں کا جو دہکاں ہے وہ بڑا محنتی ہے، اور لیکن اس کی محنت ضائع نہیں جاتی. اس کی محنت سے اس کے اپنے گھر کا چراغ روشن ہوتا ہے. اور وہاں کا جو دے خدا ہے، وہاں کا جو جاگیردار ہے، وہ ہماری زمین کے اور ہمارے ملک کے اور اس دنیا کے جاگیرداروں کی طرح دہقانوں کے اوپر ظلم ستم کرنے والا نہیں ہے. کشت و کارش بے نزاح آب جوست حاصلش بے شرکت غیر ازوست. فرماتے ہیں کہ وہاں کا جو کھیت ہیں، ان کھیتوں سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ پانی پر جھگڑوں کے نتیجے میں نہیں ہوتی، اور ان کھیتوں سے جو حاصل ہوتا ہے دہقاں کو محنت کرنے کے بعد، اس میں اس کی محنت کو کوئی اور لوٹ کے نہیں لے جاتا. اندراں عالم نہ لشکر نیک سے روزی خورد از کشت ہوں. فرماتے ہیں یہ ایسا شہر ہے، وہاں پہ نہ میزائل ہیں، نہ بم ہیں، نہ لشکر ہیں، نہ غریب قوموں پہ چڑھائی کرنے والی فوجیں ہیں. وہاں پہ کوئی کمزور اس خطرے سے دوچار نہیں ہوتا کہ طاقتور آئے اور کشت ہوں کر کے اپنی طاقت کے ذریعے سے اس کو ہڑپ کر لے. ایسا نہیں ہے. اور آخری کمال بات ہے، اور اگر آپ اس کو آج کے پرسپیکٹیو میں اور آج کی سوسائٹی کے تناظر میں دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ علامہ کا ویژن اور علامہ کی جو بصیرت ہے، اور ہمارے معاشرتی مسائل کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اور کس طرح ہمارے معاشرتی مسائل کی جڑ کو علامہ پکڑ کے بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں نئے قلم در مرغدی گیرت فروغ از فن تحریر و تشہیر دروغ. فرماتے ہیں یہ ایک ایسا شعر ہے، وہاں پر کسی صاحب قلم کا قلم جھوٹی شہرت اور زراندوزی کے لیے اور کمائی کے لیے لکھی جانے والی تحریروں کی وجہ سے اس کے قلم کو ترقی نہیں ملتی، اس کے قلم کی شہرت نہیں ہوتی، اس کے قلم کا نشو و نما نہیں ہوتی. یعنی وہاں پہ جو علم ہے
وہ تشہیر کے لیے نہیں ہے، وہاں پہ جو علم ہے وہ جھوٹ کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے، وہاں پہ جو علم ہے خوشامد کے لیے نہیں ہے، وہاں پہ جو علم ہے وہ طاقتوروں کی اشیاء برداری کے لیے نہیں ہے کہ جس سے زر اندوزی کی جائے، مفادات حاصل کیے جائے، نہیں، وہاں علم اور قلم کی حرمت ہے، اور علم اور قلم استعمال ہوتا ہے علم اور حکمت ہی کے لیے، جس کا نتیجہ خلق خدا کی فلاح اور خلق خدا کی بھلائی ہوتا ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں، نے ببازاراں زے بیکاراں خروش، نے صدا ہائے گدایاں درد گوش، فرماتے ہیں یہ ایک ایسا شہر ہے جس کے بازاروں میں بیکار گداگروں کا شور سننے کو نہیں ملتا، اور وہاں پہ گداگروں کا شور سن سن کے کانوں میں اور سر میں درد نہیں ہوتا۔ تو اب علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ آئیڈیل سٹی ہے جس تک پہنچنا ہے، یعنی جس کے اندر حرص نہ ہو، جس کے اندر استحصال نہ ہو، جس کے اندر کمزور خطرات سے دوچار نہ ہو، جس کے اندر علم، ہنر کسی دنیاوی مادی مقصد کے لیے نہ ہو، نفس پرستی کے لیے نہ ہو، جس کے اندر کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، جس کے اندر کوئی ایسی ترکیب نہ ہو زندگی کو سہولت دینے کے لیے جس کی قیمت دوسرے لوگ ادا کر رہے ہوں۔ یعنی آج ہماری جتنی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے اس کے نتیجے میں انسانیت کا ایک بڑا کم حصہ استفادہ کا حامل ہے، بہت کم حصہ سہولتوں تک پہنچتا ہے، اور ان سہولتوں کی اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہونے والے استفادے کی قیمت انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ عذاب برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے اس کی قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ مرغدین کی جو ریاست ہے وہ ان سب قباحتوں سے پاک ہے۔ تو یہ وہ آئیڈیل سٹی ہے جس تک علامہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔